ایبسولوٹلی. اور پھر اس کے بعد جس طرح عمران خان نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ایبسولوٹلی نہ کہا، سازشوں کا آغاز ہوا، مقامی سہولتکار میسر آئے اور پھر اس کے بعد منتخب حکومت کو ہٹایا گیا. لیکن یہ بھول گئے تھے یہ 20ویں صدی نہیں، 21ویں صدی ہے، 2022 ہے، خوددار پاکستان ہے، عمران خان کا پاکستان ہے. وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے امریکی غلاموں اور امریکہ کے غلامی سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں؟ اس کے بعد 7-8 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے، عمران خان کو شکست دینے کے لیے، عمران خان کو ہرانے کے لیے جعلی FIRs، مقدمے، گرفتاریاں، تشدد، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ عمران خان کے اوپر حملہ کر دیا. 4 گولیاں ان کو لگی. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پھر بھی آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکے، آپ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے. عمران خان سے آپ ہار چکے ہو. اور ایک عجیب کلچر آیا ہوا ہے یہاں پہ، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو بھی بات کرے، جو بھی اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے، کہتے ہیں کہ اندر ڈالو، بند کر دو اس کو. کوئی بھی انصاف کا مطالبہ کرے، کہتے ہیں کہ تشدد کر دو، اس کے اوپر حملہ کر دو، جان سے مار دو. اگر ملک سے محبت کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. اگر ملک کے لیے کھڑا ہونا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. امریکہ کی غلامی سے انکار کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. اپنے ملک، اپنے لوگوں، اپنے دین کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. تم نے غداری کی ہے، تم نے ملک کو بھیجا، تم نے ملک کا سودا کیا اور تم آ کے روزانہ فیصلے کرتے ہو اس کو اندر ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کے اوپر تشدد کر دو، اس کو مار دو. اللہ کی زمین پہ خدا بننے کی کوشش مت کرو. لوگ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی. اب کہ تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو، اب کہ تم مجھ سے وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی. میرے پاکستانیوں، آخر میں ہم ایک دفعہ پھر وہ تجدید عہد کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں آپ کی جرات کو، آپ کی جرات کو، آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ان کے تمام ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا، جس طرح نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی طاقتوں کا آپ نے مقابلہ کیا، پاکستان قوم کو، آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگ کھڑے رہو گے، کھڑے رہو گے، ڈٹ کے کھڑے رہو گے، مقابلہ کرو گے ان طاقتوں کا. تو آؤ سب ہاتھ اٹھا کے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم سب عہد کرتے ہیں، ہم سب عہد کرتے ہیں، ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ملک کی خود مختاری، خودداری اور حقیقی آزادی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے اور پاکستان کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا مل کر، عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. اور میرے پاکستانیوں، یہ عہد
मुल्क से वफादारी का अहद, हुब्बुल वतनी का अहद हमारा और आपका भाई शहीद अरशद शरीफ भी सबसे लेता था। आज शहीद अरशद शरीफ का जब मुकाबला नहीं कर सके, उसके सवालों का जवाब नहीं दे सके तो उसको शहीद कर दिया गया। आज हम सब मिलकर अरशद शरीफ के साथ भी अहद करते हैं कि उनकी कातिलों को हम इबरत का निशान बनेंगे, इबरत का निशान बनाएंगे। और हम उनके कातिलों को बताना चाहते हैं कि जो तुमने अरशद शरीफ का खून ना हक किया, ये खून तुम्हारे रगों में तेजाब बन के उतरेगा। जिस तरह तुमने अरशद शरीफ के ऊपर जमीन तंग कर दी थी, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। तुम्हें अल्लाह की जमीन पे चुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।